بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں، اور اس بات کی تفصیلات کسی حد تک اس سے پہلے جو بیانات ہوئے ہیں اس میں آپ نے سنی ہوں گی۔ ایک بات جو اس آیت کریمہ سے تعلق رکھتی ہے اور جس کا ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ معرکۃ الآراء مسئلہ جو امامت اور خلافت کے نام سے لکھا جاتا ہے، اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کے درمیان ہے، اور ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ امامت دین کے اصولوں میں سے ایک ہے، اور اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ امامت اور خلافت ایک ہی چیز ہیں، اور خلافت نبوت کا اس کے مقاصد کی تکمیل کا، اور انبیاء علیہ السلام جس دین کو لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں اس کے نفاذ کا ایک مرحلہ ہے، جو کہ اصول دین میں سے نہیں بلکہ اس کی فروعات میں سے ہے۔ اور یہ بات الگ ہے کہ دین کی بعض فروعات، بعض ایسی چیزیں جو شاخوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا اہتمام بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ یہ بحث ایک الگ چیز ہے، مگر ہمارے نزدیک امامت، خلافت یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف عنوان ہیں، اور اہل سنت والجماعت خلافت اور امامت کو اصول دین میں شمار نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت اور امامت شریعت کے اصلی مقاصد میں سے نہیں ہے، اور شریعت کے اصلی مقاصد کچھ اور ہیں۔ دوسری چیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق خلافتوں کا اور امامتوں کا عقیدے سے کچھ نہیں ہے، اور عقیدہ ایک الگ چیز ہے، خلافت اور امامت کا عقیدے سے کچھ تعلق نہیں، جبکہ ان کے برعکس دوسرے حضرات کا خیال یہ ہے کہ امامت خود دین کے اصول میں سے ہے، اور امام اس کا معصوم ہونا یہ ضروری ہے، اور ائمہ علیہم السلام معصوم ہوا کرتے تھے، یہ ان کا کہنا ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ عصمت جو لوازمات نبوت میں سے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاتم النبیین تھے اسی طرح وہ خاتم المعصومین بھی تھے، اور عقیدے کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض مقاصد جن کا تعلق اعمال سے ہے وہ خلافت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے۔ مثلا
لوگوں کو راہ راست پر قائم رکھنا ہے، مقدمات کے فیصلے ہیں، بے روزگار افراد کو روزگار مہیا کرنا ہے، ملک میں قحط پڑ جائے تو لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، دشمن کی فوج حملہ کر دے تو اس حملے کو روکنا ہے، یہ سب کی سب چیزیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب خلیفہ موجود ہو، اور خلافت کا قیام شرعاً واجب ہے، ضروری ہے، مگر اصول دین میں سے یہ چیز نہیں ہے بلکہ فروعات میں سے ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ منسوس نہیں ہوتا، وہ نص سے اس کی خلافت ثابت ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منسوس ہو، نص سے ثابت بھی ہو۔ کسی کی خلافت نص سے ثابت ہو جائے، یعنی قرآن پاک سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی شخص کی خلافت کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے، یہ بات درست ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ خلیفہ کی خلافت ثابت ہی ہوا کرے۔ خلافت اور امامت کے متعلق آج کی یہ نشست خاصی علمی باتوں سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اگر آپ اسے غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ سو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خلیفہ اس کی خلافت نص سے ثابت ہو۔ نص کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک یا صاف واضح احادیث سے۔ آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ منسوس ہونا ضروری نہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ وہ نص سے ثابت ہے، اللہ کی کتاب سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات درست ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ خلافت نص سے ثابت ہوا کرے، جبکہ اس کے برعکس دوسری طرف کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی خلافت نص سے ثابت ہوتی ہے، کتاب سے یا سنت سے، اللہ کی وحی سے، احادیث سے، اور اگر نص کا انکار کر دیا جائے گا تو یہ کفر ہو جائے گا، تو وہ خلافت یا امامت کو کفر اور اسلام کی بات بتاتے ہیں، جبکہ ہم اسے اصول دین میں شمار نہیں کرتے، لہذا خلافت کا عقیدے سے، اعتقاد سے تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے بعض حضرات نے یہ جو کہا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت نص سے ثابت نہیں ہے، تو ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ مقصد کیا ہے یہ انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ سے عرض کریں گے۔ ہمارے نزدیک دین کے اصول 3 ہیں، جبکہ ہمارے برعکس دیگر حضرات کے نزدیک دین کے اصول 5 ہیں۔ ہمارے نزدیک دین کے اصول میں سے یہ بات شامل ہے کہ اللہ کی توحید ہے، خدا کی وحدانیت ہے، اور اللہ کی توحید اس کی ذات اور صفات میں۔ اس لیے یہ اصول دین ہے۔ ایک چیز ہے دین کی بنیاد، اور وہ جو کہا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک شہادتین، اللہ تعالی کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اور روزے رکھنا اور فریضہ حج اس کو پورا کرنا. یہ 5 چیزیں الگ ہیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک دین کے اصول 3 ہیں، اور وہ سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید ہے. اور جس طرح ہم خدا کی توحید کے بنیادی اصول کے ہونے کے قائل ہیں، اسی طرح اہل تشریع کے ہاں بھی اللہ کی توحید اور وحدانیت خدا بند تعالی کی، یہ ان کے ہاں بھی اصول دین میں شامل ہے. ہمارے نزدیک دین کا دوسرا اصول رسالت ہے، اور یہ ان کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ رسالت بنیادی طور پر اصول دین میں شامل ہے. اور تیسری چیز قیامت ہے. ان تینوں عقیدوں کو ماننا اصل مقصود ہے دین کا، اور پوری کتاب و سنت ہمارے نزدیک ان 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے، اللہ کی توحید کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے. اسی ضمن میں رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا کفر ہونا، الغرض جتنے بھی رسالت سے متعلقہ مسئلے ہیں وہ اسی کے ضمن میں. اور تیسری چیز قیامت ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ قیامت کا تصور اور یہ عقیدہ انسان کو عدل کے قیام کی طرف لاتا ہے، اور قیامت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم سے بچاتا ہے. یہ تینوں عقیدے اللہ کی کتاب سے بھی ثابت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہیں. یہ 3 عقائد ہیں، اور اس کے برعکس وہ 2 عقائد کا اور اضافہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چوتھا عقیدہ امامت کا اور 5واں عدل کا. اور امامت پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے کہ امامت یہ ضروری ہے، اور امامت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اس کو مانے بغیر. جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان توحید کا، رسالت کا اور قیامت کا قائل ہے، ان تفصیلات سمیت جن کا ضروریات دین میں شمار ہوتا ہے، تو اس کا ایمان پورا ہے. اور ان کے ہاں اصول دین 5 ہیں، یعنی 3 یہی اور امامت اور عدل کا اضافہ. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خلافت ہے اور جو امامت ہے، بات اس میں ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی پھول کے 2 نام ہیں، اور وہ ایک ہی مسئلے کے 2 پہلو ہیں. انہوں نے امامت کا نام دے دیا، ہم نے خلافت کا نام دے دیا، مگر فرق جہاں پڑ جاتا ہے کہ وہ امامت کو عقیدہ شمار کرتے ہیں، ہمارے نزدیک خلافت عقیدہ نہیں ہے اور اس کا اعتقاد سے تعلق نہیں ہے. اس کا قیام یقیناً واجب ہے، مگر یہ کہ وہ ضروریات دین اور اصول دین میں، ضروریات دین نہیں بلکہ اصول دین میں سے نہیں. اسی وجہ سے ہمارے نزدیک خلافت کسی خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہے، اور اس میں وراثت کو بھی کوئی دخل نہیں. جس شخص میں ذاتی طور پہ قابلیت ہو اور شورا اس کے متعلق یہ فیصلہ کر دے کہ یہ شخص خلافت کا مستحق ہے، خلافت کے کام کو یہ چلا سکتا ہے، خلافت کو قائم رکھ سکتا ہے، بس وہ خلیفہ ہے. اور ہمارے برعکس
ان کے ہاں خلافت یا امامت حضرت ہاشم کی اولاد کے لیے مخصوص ہے، اور حضرت ہاشم کی اولاد میں سے بھی سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اولاد کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہی کی اولاد میں یہ خلافت رہے گی۔ خلیفہ اور امام کا مقرر کرنا ہمارے نزدیک اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ کئی بار ابھی سن چکے ہیں کہ منسوس نہیں ہے یا نص نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک خلیفہ اور امام کا مقرر کرنا یہ خدا کی ذمہ داری نہیں ہے، بندوں کی ذمہ داری ہے۔ 1500 برس میں جتنی بھی خلافتیں قائم ہوئی ہیں، امت نے افراد کے انتخاب کے ذریعے سے قائم کی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی وحی نازل کر دی ہو کہ فلاں کو خلیفہ بنانا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ منسوس ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کسی کی بھی خلافت اللہ کی طرف سے ضروری ہو جائے کہ منسوس ہو، ضرور ہی خدا اس کا حکم دے، یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بندوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر زمانے میں حکومتوں کا قیام بندوں کے ذمے رکھا ہے اللہ نے، اور اللہ تعالی نے اپنے ذمے نہیں لیا۔ اس لیے امامت اصل مقصود نہیں، بلکہ ضرورت کے تحت خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خلیفہ ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہوتا، اس کی پبلک، اس کی رعایا اس کو اٹھ کر غلط بات پر ٹوک سکتی ہے۔ کسی کو اگر کوئی اشکال پیش آتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، حتیٰ کہ خلفاء کا عزل بھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے، انہیں ان کے منصب سے ہٹانا ضروری ہوتا ہے تو لوگ ہٹا سکتے ہیں۔ اس کا تعلق کچھ کفر اسلام سے نہیں ہے، یہ بات بالکل الگ ہے۔ مثلا جہاد ہے، دشمنوں سے لڑنا ہے، سرحدوں کی حفاظت ہے، یہ اللہ نے بندوں پر فرض جو قرار دی ہے، تو اس فرض کی ادائیگی بندوں پر موقوف ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز میں کسی کو امام مقرر کرنا، یہ امامت بندوں کے ذمے ہے۔ خلیفہ ہمارے نزدیک بالکل معصوم نہیں ہوا کرتا، اگر اس سے کوئی غلط بات ہو جائے گی تو اس کی غلطی کو واضح کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی بات صحیح پر آ جائے۔ اس کی بے شمار متعدد مثالیں آپ کو کتاب و سنت میں ملیں گی کہ کسی معاملے میں خلیفہ نے کوئی اجتہادی غلطی کی اور اس کے جو نائبین تھے، اس کے جو مشیر اور وزراء تھے، انہوں نے انہیں اس غلطی پر قائم نہیں رہنے دیا، اس لیے کہ وہ معصوم تو نہیں تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کتنے ہی فیصلے ایسے تھے کہ جب وہ شورا میں آئے ہیں بحث کے لیے، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا ہے یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو خود ہی سے احساس ہوا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے اس میں خطا ہوئی ہے، تو انہوں نے جا کر ادب احترام سے عرض کیا کہ حضرت یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توقف اور وقفے کے اس بات سے رجوع فرما لیا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک خلیفہ جو ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور لوگوں کا حق بنتا ہے کہ لوگ خلافت کو اس کی غلطی کی طرف توجہ دلائیں۔ خلافت کے معنی لغت میں جانشینی کے ہیں، یعنی جو شخص کسی کی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کا نائب بن کر کام کرے وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں
جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ وہ انہیں خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو چیزیں مطلوب تھیں، منظور تھیں، خدا تعالی کو اللہ نے ان چیزوں کا نفاذ کروایا ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ تو خلیفہ نائب ہوتا ہے کسی شخص کی جگہ پر، اور اسی لیے شریعت کی اصطلاح میں خلافت اس حکومت کو کہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں قائم ہو اور دین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اور ایسے ہی نافذ کرے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مراد تھی، جیسے مرضی تھی، جیسے وہ چاہتے تھے، تو اس طرح سے اس کو نافذ کرنا، یہ چیز ہے خلافت۔ اور بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہدایات پر ہی عمل فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت لائی ہوئی جو اللہ نے ان پر وحی کی تھی اسے نافذ فرمایا۔ اس لیے خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے ہے۔ سو جو آدمی حکمران نہ ہو، اگرچہ کیسا ہی فضائل والا ہو اور کتنی فضیلتیں اس کی ثابت ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس حکومت نہیں ہے، اور اگر حکومت ہے مگر اپنی حکومت کے ذریعے وہ دین کو قائم نہیں کرتا تو وہ بھی خلیفہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی میں صلاحیتیں ہیں، سب کچھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہے، خلافت کے مقاصد کو پورا بھی کر سکتا ہے، مگر حکومت اسے نہیں ملی تو وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام اور ایسے ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اور اس کے برعکس کسی آدمی کو حکومت مل جائے اور وہ شریعت کو قائم نہ کرے تو وہ بھی خلیفہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بننے کی صلاحیت و دین کے اعتبار سے بھی اور حکومت بھی اس کے پاس ہو، اسی لیے اگر کوئی کافر کیسا ہی اہل کیوں نہ ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ فاسق انسان کیسا ہی اہل کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملک کی سیاسیات اور ملک کو حکمرانی اور وزارت خارجہ اور ان تمام امور کا کیسا ہی ماہر کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا کے دین کو نافذ نہیں کرے گا تو وہ خلیفہ نہیں ہے۔ اس لیے جس چیز کا نام خلافت ہے اس میں دو چیزیں ضروری، ایک تو دین کا نافذ کرنا اور ایک اس انسان کا حکمران ہونا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری اللہ کے رسول ایسے تھے جو معصوم تھے، خلیفہ معصوم نہیں ہوا کرتا۔ خلیفہ کا کام یہ ہے کہ وہ حدود کو جاری کرے، تعزیرات کو جاری کرے، قتل کی سزا دے، ڈاکے کی سزا کو نافذ کرے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ بتائے، اور جو لوگوں میں باہمی خصومات ہیں، باہمی جھگڑے ہیں، عدل کو قائم کرے، ان کے فیصلے کرے، فوج کو قائم رکھے، دشمن کا جواب دے، اور ملک کی سیاسیات پر اس کی گرفت ہو، ان چیزوں کو وہ پورا کرے۔ اور یہ سب چیزیں عادتاً اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی کے پاس حکومت نہ ہو، لہذا یہ ضروری ہوا کہ ایک شخص کو خلیفہ مقرر کیا جائے تاکہ اس سے یہ مقاصد حاصل ہوں، عدل قائم ہو، دشمن کو جواب دیا جائے اور لوگوں کو سہولت اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کرنے دی جائے۔ اس وجہ سے خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔
یعنی ان مقاصد کے حصول کے لیے خلافت ہوتی ہے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ خلافت کا قیام واجب ہے، ضروری ہے، مگر وہ دین کا ایسا اصول نہیں ہے کہ جس طرح توحید ہے، جس طرح رسالت ہے، جس طرح نبوت ہے، جس طرح قیامت ہے، ایسی چیزیں نہیں، بلکہ دین کی فروعات میں سے ہے. اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اختیار ہے کہ جس میں بھی خلافت کی شرائط پائی جائیں اس کو خلیفہ بنا لیں. دو باتوں میں پھر فرق واضح کر دینا چاہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خلیفہ مقرر کرے، یہ لوگوں کا خود اپنا معاملہ ہے. خلیفہ کو من جانب اللہ اور من جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ضروری نہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت چونکہ نصوص سے ثابت ہے، یہ ایک الگ بات ہے. تھوڑی سی اس کی تشریح آگے چل کر آ رہی. تینوں خلفاء اور خاص طور پہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر فرمودہ تھی. یہ بات ابھی آتی ہے. اور ان حضرات کی خلافت بعض علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اجماع سے ہو گئی تھی، امت اس پر متفق ہو گئی تھی. یہ بھی صحیح. اس کے درجات ہیں اس خلافت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کہلاتی ہے. اگر یہ خلافت منسوس ہوتی اور اگر اس خلافت کا ذمہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوتا تو آپ سوچئے اگر خلافت منسوس ہوتی، اللہ کسی شخص کے متعلق یہ کہہ دے کہ وہ خلیفہ ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، اس کا انکار بہت بڑی بات ہو جائے گی. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی بات کہ وہ کہتے تھے جس چیز کا نام خلافت اور حکومت ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا باہمی مشورہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں بہت واضح موقف ارشاد فرمایا. بلا شک و شبہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور رضی اللہ عنہ اللہ نے بڑا علم دیا تھا اور دین کے مقاصد فروعات ایک ایک چیز پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نظر تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں بڑی وضاحت سے ان چیزوں پر بحث کی. نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے جو ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے اور جو حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت اور بزرگی اور سب سے افضل ہونے کے قائل ہیں ان کے ہاں تو خاص طور پر پڑھائی جاتی. اس کے سارے خطبے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہوں اور ان کی طرف ہر خطبے کی نسبت درست ہو، اس پہ اہل علم نے کلام کیا ہے. لیکن اس کا حوالہ اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ جو فریق یہ کہتا ہے کہ خلافت اور امامت نص سے ثابت ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں منسوس نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے منسوس ہوں، دونوں کے مابین یہ کتاب مشترک ہے. تو دلیل وہ لینی چاہیے کہ جس پر اس کتاب سے جس کتاب پر دونوں کا اتفاق ہو. تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عبارت نہج البلاغہ میں جو آئی ہے وہ دیکھیے کیا ارشاد فرماتے ہیں.
مومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام، اور نہج البلاغہ کی جو دوسری قسم ہے اس میں آپ دیکھیے 7ویں صفحے پر ان کا خط نقل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا شک و شبہ کمال کیا ہے یہ خط لکھ کے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھتے ہیں کہ بلا شک و شبہ مجھ سے بیعت کی ہے ان لوگوں نے الذین بایعوا ابا بکر، جنہوں نے بیعت کی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، اور جنہوں نے بیعت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، اور جنہوں نے بیعت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، علی ما بایعوہم، اور جن شرائط کے ساتھ ان تینوں خلفاء کی بیعت ہوئی تھی، جن لوگوں نے کی تھی انہی شرائط کے ساتھ ان لوگوں نے میری بیعت بھی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واضح کر دیا کہ جس طرح وہ 3 حضرات خلفاء راشدین میں سے تھے، میں بھی اسی طرح خلیفہ راشد ہوں، اور بلا شک و شبہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے صحیح ترین بات ارشاد فرمائی۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اس سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے کہ ہم جیسے نالائق اس کی کوئی تصدیق کریں، مگر بعد میں آنے والی پوری امت کی تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی بات ایک ایک لفظ اس کا صحیح۔ اگر خلافت منسوس ہوتی اور وہ اسی طرح ہوتی جس طرح امامت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ صاف صاف کہتے کہ میں خدا کی طرف سے خلیفہ ہوں، بس نہیں، انہوں نے کہا کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابوبکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، اور انہی شرائط پر کی ہے جن شرائط پر ان کی بیعت ہوئی تھی پچھلے خلفاء کی، لہذا اب جو لوگ حاضر ہیں، یہ دیکھیے اگلا جملہ ان کا، ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ مجھے رد کر دیں اور کسی اور کو پسند کریں، مجھ پر اب ترجیح دیں کسی اور کو خلافت کے لیے، اب یہ اختیار لوگوں کے پاس نہیں رہا۔ اور جو غائب ہے، جو میری بیعت میں اس وقت حاضر نہیں تھا، اس کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری خلافت کو رد کرے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اس لیے کہ خلافت کا قیام شورا جو ہے وہ کرے گی، اور وہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جنہوں نے نصرت دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لوگ ہیں جن کا حق بنتا تھا اور وہ میری بیعت کر چکے ہیں۔ اور اگر کسی شخص پر یہ لوگ متفق ہو جائیں اور اس کو امام وسموہ امامن، اور اسے امام کہہ دیں، کان ذالک، تو پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ اللہ رضی، وہ اللہ کا پسندیدہ امام ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، وہ شخص ایسا ہو جائے گا کہ اللہ تعالی کی پسندیدگی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں خلفاء جو مجھ سے پہلے تھے انہیں پسندیدگی حاصل تھی۔ تو فرماتے ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اور جو شخص بھی فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ، مہاجرین اور انصار کے مشورے سے جو شخص بھی اس کے خلاف ہو جائے اور کوئی اعتراض کرے یا کوئی نئی بات شامل کرے گا، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو واپس لائیں اس بات کی طرف جس سے وہ نکل گیا، یعنی مہاجرین اور انصار نے میری بیعت کر لی ہے، اور اگر اب کوئی شخص میری خلافت کو رد کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو واپس میری بیعت کی طرف لائیں، اور اگر نہ مانے وہ، یعنی مجھے خلیفہ تسلیم نہ کرے، تو اس سے جہاد کریں، قتال کریں۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ غیر سبیل المومنین، اس لیے کہ اس نے ایمان والوں کی راہ کے خلاف اور راہ اختیار کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایمان والوں کی راہ جو بتلائی ہے یہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی راہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی طرف پھیرے گا جس طرف وہ، اس کو اسی طرف پھیر دے گا جس طرف وہ پھرا ہے۔ ولا امری، اور قسم ہے علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کی۔ خالص عربوں کے محاورے میں حضرت علی رضی اللہ اپنی جان کی قسم کھائی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کی قسم معاویہ، اگر تم عقل سے کام لو اور غور کرو اور اپنی خواہشات کو دخل نہ دو تو تم دیکھو گے کہ ابرأ الناس من دم عثمان، میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے سب سے زیادہ دور ہونے والا آدمی ہوں، سب سے زیادہ بے تعلق ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور معاویہ یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا، اگر تم اپنی خواہش نفس کو کچھ دخل نہ دو تو تمہیں یقیناً پتہ چل جائے گا کہ میں اس خون سے بالکل عزلت میں ہوں، بالکل علیحدگی میں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی جو بات ارشاد فرمائی ہے، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اس کو کر دیا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ مہاجرین اور انصار نے میری بیعت کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو بتلاتی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مہاجرین اور انصار پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ مہاجرین اور انصار کسی شخص کی خلافت پر متفق ہو جائیں اور اس کو امام کہہ دیں تو وہ اللہ کا پسندیدہ شخص ہے، اور انہوں نے چونکہ مجھے کہا ہے لہذا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میری خلافت کا انکار کرے۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے، اور بات یہی ہے کہ ان کی خلافت کا انکار گمراہی تھی اور ان کی خلافت کا انکار گناہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے، بلکہ فرمایا ہے کہ مہاجرین اور انصار شورا خلافت کو منعقد کرے گی۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر نام لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور خلفاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگوں کا حاکم ہوا مسلمانوں کا ایک ایسا شخص کہ فاقامہ، اس نے اللہ کا دین قائم کیا، واستقامہ، اور پھر ٹھیک چلا، لوگوں پر خدا کا دین بھی ٹھیک قائم کیا، یہاں تک کہ اللہ کے دین نے اپنا سینہ زمین پر رکھ دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے بجران کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اونٹ جب راحت اور اطمینان سے اپنا سینہ زمین پر رکھ دیتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کلام میں دین کو اونٹ سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح اونٹ بڑے سکون اور اطمینان کی زندگی جب بسر کرتا ہے، بیٹھتا ہے، شاش بشاش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اپنا سینہ زمین پر رکھ دیتا ہے، اسی طرح ایک ایسا شخص تھا جس کی خلافت قائم ہوئی اور دین نے اپنا سینہ زمین پر رکھ دیا، یعنی بالکل دین قائم ہو گیا اور دین خوش تھا اس شخص کی خلافت میں۔ نام حضرت علی رضی اللہ نے یہاں نہیں دیا جملہ، لیکن یہ اوصاف آپ خود سمجھتے ہیں کہ کس خلافت کے دور میں دین اتنا مستحکم اور قائم ہو گیا۔ علامہ فتح اللہ کاشانی انہوں نے نہج البلاغہ تک کا ترجمہ کیا اور وہ اپنے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ آن عمر بن خطاب است، کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے زمانے میں دین ایسا ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا سینہ زمین پر رکھ دیا تھا۔ یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ وہ خلافت کو شورا کے تحت سمجھتے ہیں، من جانب اللہ کی بات ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر شارع یہ بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ فلاں شخص
یا فلاں جماعت میں خلافت موجود ہے، یعنی تمام شرائط خلافت کی اس میں پائی جاتی ہیں، اور اگر وہ خلیفہ بنا دیا جائے تو خلافت کے مقاصد اس سے حاصل ہو جائیں گے، تو اس معنی میں تو بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلافت کے اہل تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق یہ فرما دیں کہ فلاں میں خلافت کی شرائط پائی جاتی ہیں۔ مثلا ہمارے نزدیک صحیح احادیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو بغیر مشورے کے تمہارا امیر المومنین مقرر کرتا تو میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کرتا۔ اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں خلافت کی تحقیق اور خلافت کی شرائط پائی جاتی تھی۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وفات سے پہلے کہ لوگوں اگر تم سعد کو اپنا امیر مقرر کر لو تو اچھے رہو گے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اس کا مطلب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ خلافت کے اہل تھے، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ وہ جو عراق سے میں نے انہیں ہٹا دیا تھا، حکومت ان سے واپس دے دی تھی، اس کی وجوہ کچھ اور تھیں، یہ نہیں ہے کہ سعد اس کا اہل نہیں تھا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ کسی شخص میں شرائط خلافت کی پائی جائیں اور وہ خلیفہ اگر بنا دیا جائے تو سارے مقاصد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس کی صلاحیتیں تھیں، بہت سے ایسے تھے۔ ابن مسعود اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تو ہم نے مثال حدیث سے ثابت کر کے آپ کو دی، اور متعدد افراد ایسے تھے، متعدد لوگ ایسے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت کی قابلیت بیان کرنے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشخاص کا خلیفہ بنانا مسلمانوں کو کہہ دیا ہو، لازمی کر دیا ہو کہ ان کی خلافت کو قائم کرنا، اس معنی کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ پسند فرماتے تھے بلکہ عملاً اپنے مسلح پر کھڑا کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت کو کہتی۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو ہمارے دین نماز کے لیے پسند فرمایا تھا ہم نے اپنی دنیا بھی اسی کے حوالے کر دی۔ یہ دوسری بات ہے کہ خلافت کی قابلیت بیان کر دینے کے بعد شارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیں کہ فلاں شخص پر کی خلافت واجب ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان تھی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہو کہ فلاں شخص کو میں نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، تم لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہ نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہو کہ میں نے حضرت ابوبکر کو یا حضرت عمر کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے لہذا تم بیعت کر لو، یہ نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ چیز جس کا علماء اہل سنت میں سے بعض نے جو کہا ہے نا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منسوس نہیں تھی، تو اس معنی میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے باقاعدہ اعلان ہو گیا ہو، یہ نہیں ہوا۔ اسی لیے خلیفہ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہونا ضروری نہیں، بلکہ دو شخص مثال کے طور پر لے لیں، ایک زیادہ افضل ہے، ایک کم افضل ہے، کم افضل کو خلیفہ بنا دیا گیا تو ٹھیک ہے، زیادہ افضل لوگ اس کی موجودگی میں اگر زندہ ہیں، حیات ہیں، انہیں خلافت نہیں دی گئی تو یقیناً وہ پھر بھی زیادہ اہم، ان کی افضلیت اپنی جگہ پہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور امیر المومنین سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی حیات میں ان سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ہمارے نزدیک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت زیادہ صحیح ہے بنسبت کسی اور کے۔
اس لیے یہ اچھی طرح بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تینوں خلفاء تھے ان کی افضلیت خلافت کی وجہ سے نہیں ہے. مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خلافت مل جاتی یا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو خلافت مل جاتی تو یہ نہیں ہے کہ حضرت بکر اور پھر حضرت عمر اور پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس ترتیب سے ان کی افضلیت ہوتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے افضل ہی رہتے. یا مثلا حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کر لیا جاتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات بعد میں ہی رہتی. افضلیت کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سے افضل تھے. اس لیے ہمارے نزدیک کوئی آدمی کم درجے کا ہے، انتظامی صلاحیتیں اس میں زیادہ ہیں، اسے خلیفہ بنایا جا سکتا ہے اگرچہ اس کی موجودگی میں افضل ترین اشخاص کیوں نہ موجود ہو. اسی وجہ سے حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے افضل ہونے پر امت کا تقریباً اجماع ہو گیا اور ان کی افضلیت ہی کی وجہ سے ان کو خلافت ملی. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ان کی افضلیت کا سبب کچھ خلافت ہے، بلکہ خلافت کا سبب افضلیت ہے. خلافت اس وجہ سے دی گئی کہ سب سے افضل تھے، یہ نہیں ہے کہ خلافت مل گئی ہے لہذا سب سے افضل ہیں، یہ بات نہیں ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو بالفرض خلافت نہ بھی ملتی تب بھی وہ سب سے زیادہ اچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، اور ان پر احسانات سب سے زیادہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے تھے. اسی بات کی طرف اقبال نے کہا ہے، صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، بعض اور روایات میں بھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن الناس علیہ، مجھ پہ سب سے زیادہ کسی شخص کے احسان ہیں تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ہیں. اقبال نے اسی کو ایک مصرے میں کہا ہے نا کہ امن الناس بر مولا ماں، وہ میرے مولا میرے آقا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات حضرت بکر رضی اللہ عنہ. اس لیے خلافت اس نے ان کو عظیم نہیں بنایا، افضل نہیں بنایا، وہ پہلے ہی سے افضل تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے خلافت نہیں چمکی، نہ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وجہ سے افضل نہیں ہوئے کہ وہ خلیفہ ہو گئے تھے، بلکہ خلافت کو رونق ملی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے افضل نہیں ہوئے کہ خلافت مل گئی تھی لہذا وہ بہت اچھے ہو گئے تھے، بلکہ خود خلافت کو زیب و زینت اور خلافت کو جو چمک ملی ہے وہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ملی. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایک جلسے میں کسی نے یہ کہہ دیا، مصر کے بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے اور پورے عالم اسلام کے، تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الازہر میں پڑھا ہے. تو مصر کے ایک بڑے ممتاز عالم دین کھڑے ہوئے، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عربوں کے بھی امام تھے، تو انہوں نے اٹھ کے کہا کہ علی میاں نے جامع الازہر میں نہیں پڑھا، جامع الازہر نے علی میاں سے پڑھا. مطلب یہ کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو فکر، جو زبان، جو مقام، جو مرتبہ عنایت کیا ہے، جامع الازہر والے ان کے شاگرد ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جامع الازہر میں پڑھے ہوئے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ افضل تھے ہی تھے، خلافت کو خود رونق ملی ہے ان سے، یہ نہیں ہے کہ خلافت کی وجہ سے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کچھ افضل ہوئی. اس لیے جس چیز کا نام خلافت ہے اس کے 4 درجے ہیں. اچھی طرح سمجھنا چاہیے
کہ پہلا درجہ خلافت راشدہ ہے جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، اور یہ درجہ خلافت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی۔ خلافت علی منہاج النبوہ جس چیز کا نام ہے، یہ درجہ خلافت ان لوگوں میں سے ہوئے جو مہاجرین اولین میں سے تھے اور تمام جہاد اور غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، تبوک میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عالی مرتبت ہونا بھی بیان فرمایا اور خلافت کا مستحق ہونا بھی ارشاد فرمایا، اور ان کا خلیفہ بنانا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذمے کر دیا، اور دین ایسا جم گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بقول دین نے اپنا سینہ زمین پر رکھ دیا۔ یہ تھی خلافت علی منہاج النبوہ، اور یہ خلافت حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے اور محققین نے لکھا ہے کہ درجہ خلافت کا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان تین حضرات کو حاصل تھا، اور نبوت کا رنگ ان تینوں پر غالب تھا۔ خلافت علی منہاج النبوہ جسے کہتے ہیں وہ ان تینوں میں غالب تھی، اور اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے ان تینوں خلفاء کے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے تھے، اور جو کچھ کہتے تھے وہ حضرت ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کرتے تھے، جس بات کے لیے وہاں سے اشارہ پاتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ تھی۔ اور خلافت کا دوسرا درجہ وہ ہے جو ہے خلافت راشدہ ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خلافت کا مستحق ہونا فرما دیا، صاحب فضیلت ہونا بھی بیان فرما دیا، مگر امت کو یہ نہیں کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو خلیفہ بنانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کو خلیفہ بنانا، یہ امت کو چونکہ حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے ہے وہ بھی خلافت راشدہ بلا شک و شبہ علی منہاج النبوہ ہے۔ بلا شک و شبہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نبوت کے منہاج پر قائم تھی، اور وہ درجہ عالی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو حاصل تھا وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی حاصل ہوا، اور یہ وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میرے بعد نبوت 30 برس تک خلافت 30 برس تک چلے گی۔ ان میں یہ تین پہلی خلافتیں متعدد احادیث میں آیا ہے، جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں پہلی خلافتیں جو تھیں وہ نبوت کی منہاج پر، منہج پر، طریقے پر 100% قائم تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق چونکہ یہ بات نہیں آئی تھی کہ امت پر لازم کر دیا ہو گیا ہو کہ ان پر خلیفہ بنانا ہے، اس لیے ذرا سا اس درجے میں کم، مگر حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی خلافت بھی حقہ تھی، صحیح تھی۔ دو قسمیں ہو گئیں۔ خلافت کی تیسری قسم وہ ہے جسے خلافت عادلہ کا نام علماء نے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ درجہ پہلے دونوں درجوں سے بہت کم ہے، بس اتنا کافی ہے کہ خلیفہ میں خلافت کی شرائط پائی جائیں اور جو خلافت کے مقاصد ہیں وہ فوت نہ ہوں، بس خلیفہ میں خلافت کی شرائط پائی جائیں، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا خلیفہ کیسے ہونا چاہیے یہ چیزیں اس میں پائی جائیں، لیکن وہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں خلیفہ شرائط کا جامع اور مقاصد جو خلافت کے ہیں فوت نہ ہوتے ہوں، تو یہ تیسری قسم ہے خلافت عادلہ کی، اور یہ خلافت عادلہ جو ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت بعض لوگوں نے اسے خلافت راشدہ شمار کی ہے، وہ بھی ایسی تھی۔ اور یہ خلافت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک کبھی بھی ہو سکتی ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی تمام تر عزت، عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور تعلق ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تھی صاحب. ایک واسطے سے ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سب جانتے ہیں اہل علم کہ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام تھا، اور مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہم نے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب سے سنی جب لکھنؤ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. اگرچہ مولانا پر اس وقت بہت علالت اور بیماری آ گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تمام فضائل اور مناقب اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود انہیں اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں جگہ مل جائے تو یہ ان کے شرف اور فخر کے لیے کافی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اتنے بڑے آدمی تھے. اس لیے جس چیز کا نام خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد خلافت عادلہ تھی تیسری قسم، اور یہ قیامت تک کبھی بھی قائم ہو سکتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان میں تھے، ان کی خلافت کو بعض علماء نے اور خاص طور پہ مصر کے علماء نے انہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد چھٹا خلیفہ راشد شمار کیا. اور خلافت کی چوتھی قسم وہ ناقص خلافت ہے، یہ خلافت عامہ ہے کہ بادشاہت کا رنگ اس میں آ جائے اور تمام خلافت کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں، بڑی بڑی شرطیں ہوں، مثلا مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، مرد ہو، اس طرح کی اور جو شرائطیں اس میں پائی جائیں تو یہ چوتھی قسم کی خلافت ہے. اور بنو امیہ کے اکثر خلفاء اور بنو عباس کے بھی اکثر خلفاء اس چوتھی قسم میں داخل ہیں، جس چیز کا نام خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا قیام ہونا چاہیے امت میں، بلا شک و شبہ وہ صحیح کہتے ہیں. خلافت کا قیام واجب ہے، ضروری ہے. اتنا ضروری ہے خلافت کا قیام کہ اگر خلیفۃ المسلمین نہیں پائے جائیں گے تو مسلمانوں کے بہت سے کام جو خلافت پر منحصر ہیں ختم ہو کے رہ جائیں گے. اس وقت پوری دنیا کے مسلمان دو گناہوں کی وجہ سے سب ایک ایک فرد ان کا گناہگار ہے، کیونکہ دو چیزیں ان میں نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، یا سوائے ان لوگوں کے جن کے عزائم ہیں، یا کم سے کم وہ اللہ سے یہ مانگتے ہی ہوں گے تو بھی گناہ نہیں ہوگا. وگرنہ پوری امت دو گناہوں میں مبتلا ہے، ایک سود کا متبادل نظام نہ لانے کے گناہ میں اور ایک خلیفۃ المسلمین کے نہ ہونے کے گناہ. خلیفۃ المسلمین خلافت کا قیام ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ آپ تصور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلے خلافت کا فیصلہ کیا ہے اور تدفین اور جنازہ اور یہ سب چیزیں بعد میں ہوئیں. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ خلافت کا قیام ضروری تھا. خلافت کا قیام پہلے ہوا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل، تجہیز و تکفین یہ ان کے اہل خانہ کا حق تھا، اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ اس کام میں مصروف تھے. اور اس کے علاوہ خلافت ادھر یہ حضرات بات کر رہے تھے تو اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اس وجہ سے بھی ضروری تھی کہ ان سب کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا قیام کتنا ضروری قرار دیا ہے. تو اس لیے امت میں یہ